الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين بالزكاة فاعلون وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں. گویا یہ دوسرا عشرہ اصل میں ان گنہگاروں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان سے پہلے بھی اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ 10 دن وہ رکھے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا سمندر موجیں مارتا ہے.
گویا یہ 10 دن وہ مبارک دن ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی کو مانگنا چاہیے۔ الغرض، آج آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اور اسلام کے احکام میں سے ایک اہم حکم جس کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں جہاں شروع میں اللہ کے نیک بندوں کے 10 اوصاف گنوائے ہیں کہ فلاح پانے والے ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے کون کون لوگ ہیں ان کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کروائے۔ تقریباً 10 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 10 اوصاف کسی مسلمان کی زندگی میں آ جائیں تو قرآن کریم نے آگے اعلان کیا اولئک الذین یرثون الفردوس، کہ یہی ہے وہ لوگ جو جنت الفردوس کے مالک ہیں، ان کو جنت الفردوس دی جائے گی۔ اب عربی زبان میں فلاح، لفظ فلاح اتنا جامع لفظ ہے کہ اردو کے اندر اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، مومنین کامیاب ہو گئے، لیکن فلاح عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی حقیقت اور اس کی جامعیت کو اور اس کے تمام تر معانی اور مطالب کو صرف اور صرف عربی زبان ہی حق ادا کر سکتی ہے۔ کوئی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، صرف ترجمہ کر دیتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، لیکن اتنا جامع لفظ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ عربی کے سوا کسی اور زبان میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ہم فلاح کو صرف سمجھائیں تو اس کا تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ فلاح کا مطلب یہ ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جائے اور اس کی ہر تکلیف دور ہو جائے۔ یہ صرف تھوڑا سا مطلب ہے، ورنہ اس کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ان 10 اوصاف میں ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کی زکات دینے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا پروانہ عطا کیا۔ اس آیت کی عام طور پر یہی تفسیر کی جاتی ہے اور یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے مالوں کی زکات دی جائے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے اور وہی اہم ہے اس جگہ پر، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے، والذین هم للزکاة فاعلون کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنے دل کو گندگیوں سے، آلائشوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، کبر، نفاق، حب جاہ، حب مال، ریا، ناجائز غصہ، یہ جتنی بری چیزیں ہیں جن کو اوصاف ذمیمہ کہا جاتا ہے، جن کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے، اپنے دل کو ان برے اوصاف سے پاک اور صاف کرنا یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنے دل کا تزکیہ کرنے والے، جو اپنے دل کا تصفیہ کرنے والے، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک اور صاف کرنے والے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ جہاں قرآن کریم عمومی طور پر کسی ایک فریضے کو بیان کرتا ہے، جہاں اس کے فضائل کو بیان کرتا ہے، وہیں پر قرآن کریم دوسری طرف اس کی وعید کو بھی بیان کرتا ہے۔
جہاں زکات کے فضائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کی وعید کو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے دیتے ہیں اور اس میں سے 40واں حصہ یا 2.5% سال مکمل ہونے پر اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب أليم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری چیز کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم نے یہاں عجیب و غریب خوشخبری اختیار کیا، وبشرهم بعذاب أليم، کہ ان کے ساتھ کھیلو، ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں مذاق کیا جائے، ایسا مذاق، یہ مذاق ان کے لیے دردناک ثابت۔ اب ایک آدمی کا سارا کے سارا کاروبار سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، نہ بچے سب مر گئے، بیوی کی وہ بھی مر گئی، اب سب کھڑے ہو کر اس کا مذاق ہو رہا ہے، تو اس کی تکلیف میں کیا ہو جائے گا اور اضافہ ہو جائے گا۔ گویا جلتی پر آپ نمک چھڑک رہے ہیں۔ کوئی آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو قرآن کریم جلتی پر نمک چھڑک رہا ہے کہ جہنم میں ان کو کہا جائے گا کہ آج تم اپنے اس مال کا، جس مال میں سے واجب حق ادا نہیں کیا، اس کا عذاب کرو۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے وبشرهم بعذاب أليم، کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جس مال کی دنیا میں زکات ادا نہ کی گئی ہوگی، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ نقد اور کیش رقم ہو، چاہے وہ مالی تجارت ہو، جس مال کی زکات ادا نہیں کی گئی ہوگی اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوہے کی شکل میں تبدیل کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوہن اور لوہے کی شکل میں اس کو تبدیل کیا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ پر تاپا جائے گا، سخت گرم کیا جائے گا، پھر گرم کیا ہوا وہ مال، یہ نہ سوچے کہ ہمارا یہ مال کیسے لوہے میں تبدیل ہو جائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جس مال کی زکات ادا نہ کی گئی ہوگی اس مال کو لوہے میں تبدیل کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، سخت گرم ہو جائے گا، پھر قرآن کریم فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ زکات نہ دینے والا جہنم میں ہوگا، جہنم کی خود اپنی گرمی، جہنم کی اپنی آگ، پھر ساتھ میں وہ مال جس کو لوہے میں بدل دیا اور اس کو گرم کیا اس کو لایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس مال کو آگ کے اندر تبدیل کر کے اس کی پیشانی پر اس کو داغا جائے گا، اس لوہے کو، گرم لوہے کو اس کی پیشانی کے اندر گھوس دیا جائے گا، پیشانی کے اندر، گویا پیشانی کو گرم لوہے کے ذریعے گرم کیا جائے گا، داغا جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جنوب، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى علیہا جنوبہم وظہورہم، اور ان کے پہلو کو بھی داغا جائے گا، فتقوى بها جباہہم، پیشانیوں کو، پھر جنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائیں گے ما کنزتم لانفسکم، اے لوگوں جہنم میں اللہ فرمائیں گے یہ ہے تیرا وہ مال جس مال کی تم نے زکات ادا نہ کی، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، وہاں فرشتے کہیں گے یہ ہے تیرا وہ مال جس مال کی تم نے زکات ادا نہیں کی۔ علماء نے ایک یہاں نکتہ لکھا کہ پہلے پیشانی کو داغا جائے، پھر پہلو کو، اور پھر
پیٹھ کو, پیچھے والے حصے کو. اس طرح کیوں؟ کہا کہ عام طور پر جس کے اندر بخل زیادہ ہوتا, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی نہیں ہوتے, ایسے لوگوں کو جب زکات کا کہا جاتا ہے ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتی ہے, ان کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے. جب کوئی پیسہ مانگتا ہے تو اس کی تو بی پی لو ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر اس کو ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا ہے. نہیں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس جان کو, تمہاری اس مال کو خرید لیا. دنیا میں کسی کے پاس جو مال ہے وہ اپنا نہیں ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اور اللہ دے رہا ہے کہ میرے راستے میں کیا کرو, خرچ کرو. اور وہ بھی زکات میں بھی کتنا, 2.5%, 40واں حصہ صرف دینا. اور اس کا آسان حساب ایسا ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, اس کو 40 کے اندر ڈیوائڈ کر دینے کا, تقسیم کر دینے کا, بھانگا کا. پھر جو جواب نکلے اتنا مال آپ کے اوپر کیا ہے, واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. تو عام طور پر دنیا کے اندر جب کسی کو کہتے ہیں کہ زکات دی جائے تو ان کی پیشانیوں پر شکن پڑ جاتی ہے. پھر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ دے, تو پھر وہ اپنی پیٹ پھیر لیتا ہے. پھر زیادہ اس کو کہتے ہیں تو پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنی پیٹ دکھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو قیامت کے دن ایسا ہی عذاب دیں گے جیسا کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہوگا, سلوک کیا ہوگا. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, روایت میں آتا ہے حضرات صحابہ نے آیت کو سنا تو صحابہ کو یہ سمجھے اس آیت کا مطلب یہ ہے جو کماؤ اس میں سے اپنی ضرورت کا نکال لو, بقیہ سب کچھ خرچ کرو. دن کا 1000 کمایا کہ 500 روپے میری ضرورت ہے, 500 زائد, تو کہا کہ 500 اللہ کے راستے میں خرچ کرو. صحابہ یہ سمجھ گئے یہ تو صدیق اکبر کا کام ہے, عام لوگوں کا کام نہیں. قربان جائے حضرت عمر بن خطاب پر. حضرت عمر بن خطاب نے جب قرآن کریم کی آیت کو سنا, دوڑے بھاگتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ نبی جی, یہ قرآن کریم کو مال رکھنے کو بھی منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو جمع کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کیا ہماری عورتیں زیور بھی نہ پہنے, کیا ہم ہمارے گھر میں سونا بھی نہیں رکھ سکتے, کیا ہم اپنے پاس پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے. اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا, عمر یہاں قرآن کریم نے فنز کہا, وہ مال مراد ہے جس مال کی زکات نہ دی گئی, وہ مال مراد. اگر جس مال کی زکات دے دی گئی تو گیا وہ مال کیا ہو گیا, آپ وہ صاف ہو گیا. جب تک مال کی زکات ادا نہیں کی جاتی وہاں تک اس مال کی نفوست اس مال کے ساتھ لگی رہتی. روایت میں ہر دنیا میں جتنے بھی مال ہیں, چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو, سب کچھ یہ تمام تر چیزیں جتنی ہیں یہ سب منحوس ہیں جب تک کہ اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے. جب اس مال میں سے 40% اور 2.5%, اللہ کا کیا احسان ہے کہ 2.5% سال میں ایک مرتبہ 2.5%, اور بعض لوگ تو 2.5% کو بھی ٹیکس کہتے ہیں. روایت میں آتا ہے قیامت کی ترمذی شریف جلد ثانی میں ایک روایت ہے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ قیامت کے قریب 15 چیزیں عام ہو جائے تو پھر بلاؤں کا آنا شروع ہو جائے. ان 15 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ زکات کو ٹیکس سمجھیں گے. قیامت کے قریب لوگ زکات کو کیا سمجھیں گے, ٹیکس سمجھیں گے, بوجھ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل ایک عبادت. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسنوا اموالکم بالزکات, زکات دے کر اپنے مال کی حفاظت کراؤ. وہ ہم انشورنس کرواتے ہیں, گاڑیوں کا انشورنس ہوتا ہے, اسی طرح اپنے جسم کا باڈی کا انشورنس ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی ضروری نہیں, یہاں بھی ہو جائے گا. جتنے بھی گلف کنٹری ہے وہاں یہ سب ضروری ہے کہ اپنے جسم کا بھی انشورنس کراؤ. ہیلتھ انشورنس. تو وہ انشورنس کا مطلب ہوتا ہے
کہ آپ کو جتنی بھی بیماری ہوگی اس کا خرچ انشورنس والی کمپنی اٹھائے گی. تو گویا آپ کی جان حفاظت میں آ گئی ایک اعتبار کہ جتنا بھی خرچ ہوگا وہ حکومت اٹھائے گی اور انشورنس کمپنی اٹھائے گی. اگر آپ اپنے مال کی زکات دے دیتے ہیں اس مال کی حفاظت اللہ کرے گا. اور جس مال کی زکات ادا نہیں ہوتی، عزیزوں اب تو ایک واقعہ سناؤ، پھر ایک روایت سناؤ، اس کے بعد واقعہ سناؤ. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر. وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کا علاج کرا. اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والی جتنی بھی بلائیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، دعاؤں کے ذریعے اس کو ٹالا کر. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات بیان کی. ایک عجیب و غریب وہ بات نے بیان فرمائی کہ زکات دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو. جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، فلم یؤدی زکات مالی، اس نے اپنے مال کی زکات کو ادا نہ کیا، مسکن لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرا، اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا. لہو زبیبتان، اس کی دو نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی اور ان دونوں آنکھوں کے اوپر کالے کالے سیاہ نقطے ہوں گے. ثم یأخذ بلہجمتین، پھر وہ سانپ اس آدمی کو پکڑے گا جس آدمی نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی ہوگی. وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ. اب مال تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس میں تبدیل کر دیا؟ گنجے سانپ میں تبدیل کر دیا. علماء نے لکھا کہ گنجا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو زہریلا سانپ ہوگا اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں. جو سانپ جتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے اس کے سر کے بال اس کے سر کے اوپر نہیں رہتے. وہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر توپ کی شکل کے اندر وہ زہریلا سانپ ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے تائید کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، کہ قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کے اندر توپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا. یہ ساری روایتیں اور کچھ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مال کی زکات کو ادا کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے مالوں کی زکات کو ادا نہیں کرتے. آپ معائنہ کرو، نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ بھی رکھ لینا آسان ہے، لیکن مال کی زکات دینا یہ تو اس وقت احساس ہوتا ہے جب کہ جیب سے پیسے نکلتے ہیں. قرآن نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب. اور جو لوگ زکات دیتے ہیں وہ حساب کر کے نہیں دیتے. اللہ تک ہر سال دیتے ہیں تو دیتے ہیں، بس نہیں، ہر سال حساب کرو. اگر ایک روپیے کی بھی زکات ادا نہیں کی تو جس پیسے کی آپ نے زکات ادا نہیں کی وہ پیسہ اس مال کو کہ جس مال کی زکات ادا کی ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی. روایت آپ کے اوپر مثلا 10 روپے زکات قرض ہے فار ایگزامپل، اور آپ نے 9 روپے کی زکات دی اور 1 روپے کی نہیں دی، تو 1 روپیہ جس کی آپ نے زکات نہیں دی یہ 1 روپیہ اس 9 روپے کو ہلاک کرنے کے لیے کافی، وہ ختم کر دے گا. پھر وہ مال ناجائز جگہوں پر لگے گا، پھر وہ مال ایسی جگہوں پر لگے گا جہاں آپ چاہتے نہیں ہیں، بیماریوں میں لگے گا، ہسپتالوں میں لگے گا، پھر کورٹوں پر لگے گا، وکیلوں کے سطر پر لگے گا، نہ جانے کہاں کہاں آپ کا وہ مال لگے گا. اس لیے ہمارے یہاں نہیں الگر بہت ساری باتیں مسائل کے حوالے سے عرض کر دی، لیکن اس وقت کریں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ہم عام طور پر جو زکات دیتے ہیں ایک سسٹم کے ساتھ ہر سال. اب ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ کھلا غریب کو فکس ہے اسی کو دینے کا، اب تحقیق کرنے کا تو نام نہیں ہے. تو آپ کیوں دیتے ہیں؟ تو کہا کہ میرے والد صاحب ان کو زکات دیتے تھے، کہ میرے دادا ان کو زکات دیتے تھے، میرا باپ وصیت کر کے گیا ہے کہ اس کو زکات دے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ہر سال تحقیق کرنا ضروری ہے.
ہر سال تحقیق کرو کہ کیا وہ حقیقت میں زکات کا حقدار ہے کہ نہیں، پھر ان کو زکات دے۔ اور ہاں، زکات لینے والوں کو حقارت کی نظر سے بھی نہ دیکھیں۔ جس اللہ نے آپ کو آج زکات دینے والا بنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کل کو آپ کو زکات لینے والا بنا دے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ قرآن نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ تم زکات دو پھر احسان جتلاؤ، تو احسان جتلا کر اپنی زکات کے ثواب کو برباد نہ کرو۔ اس لیے تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد اپنی زکات دو۔ اگر بغیر تحقیق کے آپ نے اپنی زکات دے دی، آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ تحقیق کرنا فرض عین ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آتوا الزکاۃ کہا۔ تقریباً 32 مقامات پر قرآن کریم نے کہا کہ زکات دو، تحقیق کرو، تحقیق کے بعد زکات دو۔ اب دوسری چیز یہ کہ زکات سسٹم کے ساتھ ہے۔ مثلا آپ کے محلے کے مالدار حضرات ایک جگہ جمع ہو جاؤ کہ ہمارے محلے میں دیکھو، سب سے پہلے آپ کی زکات آپ کے رشتہ داروں میں جانی چاہیے۔ آپ کی زکات کہاں جانی چاہیے؟ آپ کے ان غریب رشتہ داروں پر جو زکات کے مستحق اور حقدار، تو وہ کون؟ تو کہا کہ اصول اور فروع کے علاوہ سب زکات لیتے ہیں۔ اصول یعنی ماں، باپ، ماں کی ماں نانی، باپ کا باپ دادا، اوپر تک ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس کے بعد نیچے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، بیٹی کی بیٹی کو، اخیر تک ان کو بھی آپ زکات نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح میاں بیوی، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو بھی زکات نہیں دے سکتا۔ بس ان کے علاوہ آپ سب کو زکات دے سکتے ہیں۔ اپنی بہن کو بھی زکات دے سکتے ہیں، اپنے چچا کو بھی زکات دے سکتے ہیں، اپنی پھوپھی کو بھی زکات دے سکتے ہیں۔ عام طور پر یہاں کے مالداروں کا حال یہ ہے کہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں نام نہیں ہوتا وہ رشتے دار ہیں، وہاں 1 روپیہ تک دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے رشتے دار کو زکات دے گا تو وہ اس کو دگنا ثواب ملے گا، دگنا ثواب۔ ایک تو زکات دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اس سے پہلے اپنے رشتے داروں کو تلاش کرو۔ عام طور پر رشتے داروں کو زکات دینے کا جی نہیں چاہتا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیا زکات دینے، نہیں، تحقیق کرو پھر ان کو زکات دو۔ اس لیے یہ سسٹم ہے زکات کا۔ پھر اس کے بعد اپنے محلے کے گروہ کا، پھر اس کے بعد اپنے محلے کے قریب محلہ، پھر اس کے بعد اپنے محلے کے قریب مدرسہ۔ جتنی قربت بڑھتی جائے گی اتنی زکات کی فضیلت بڑھتی جائے گی۔ آپ 100 روپے دوسرے اور اداروں میں دو گے جو مانگرول کے باہر ہے، اور وہی 100 روپے آپ اپنے گاؤں کے ادارے کو دو گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے گاؤں کا ادارہ ہے جس کا چلانا آپ کے لیے فرض عین، آپ کے لیے ضروری۔ اس لیے عزیزوں، اپنے محلے کے مالداروں کو بٹھاؤ، سب کو جمع کرو اور ان کے سامنے بات رکھو کہ ہمارے محلے میں کون غریب ہے۔ اب سب کے پاس بات ہوتی ہے فلاں غریب ہے، فلاں غریب ہے، فلاں غریب۔ اب سب سسٹم کے ساتھ زکات، ایسا نہیں کہ یہ بھی 10,000 دیتا ہے تو وہ بھی 5,000 دیتا ہے تو وہ بھی 2,000 دیتا ہے، تو ایک ہی آدمی مالدار بن جاتا ہے اور دوسرے لوگ تو زکات ہی نہیں لے سکتے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے سب مالدار ایک جگہ جمع ہو جائے اور سسٹم کے ساتھ یہ غریب ہے، یہ غریب ہے، یہ غریب، ان سب کو زکات دی جائے۔ اور زکات کا بھی طریقہ کہ اس کو 20,000 دیے تو اس کو کہو کہ 20,000 کے ذریعے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو، تاکہ اس سے آئین داخل ایسا ہو جائے کہ تم خود بھی زکات دینے والے بن جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے محلے کے ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرو کہ جو علماء لیکن کسی کے سامنے اپنی حقیقت حال کا اظہار نہیں کرتے اور زکات لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکات دینی چاہیے۔ ارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے فقہا میں کہ عام طور پر علماء ہوتے ہیں، یہ زکات کا نام پڑتا ہے تو ڈر جاتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ تو زکات کے حقدار ہوتے ہیں۔ فقہا نے وہاں مسئلہ لکھا کہ ایسے لوگوں کو زکات کی رقم ہدیے کے نام سے دے سکتے ہیں۔ ان کو کوئی کہنے مولانا یہ ہدیہ ہے، لیکن وہ ہو گیا، لیکن یہ کب؟ جبکہ آپ کو پکا یقین اور معلوم ہو کہ یہ زکات کے مستحق اور حقدار ہے، تب جا کر۔ ایسا نہیں کہ زکات کے حقدار میرا مولانا کو ہدیے کے نام پر زکات کھلاتے چلے جا رہے ہیں، کہ الٹا آپ کو گناہ ہو وہ گالے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ لکھا ہے علماء۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے علماء کو زکات دو
ایسے علماء کو زکات دو جو دین کے کام میں مصروف ہے، اس کی وجہ سے تجارت نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے، وہاں آپ کو دگنا ثواب ملے گا، ایک زکات دینے کا اور ایک دین کو پھیلانے کا، دین کی اشاعت کا ثواب ملے گا۔ ارے ہمارے یہاں یہ اسلامی ملک نہیں ہے، ورنہ پہلے جب اسلامی ملک تھا تو علماء کو حکومت کی طرف سے وظائف دیے جاتے، اماموں کے نام، مؤذنوں کے نام، خطبہ کے نام، فقہا کے نام، مفسرین کے نام، سب کے لیے بیت المال اس کو وظائف نہیں ملتے۔ گویا اسلامی حکومت میں سب سے زیادہ مالدار حکومت کی نظر کے اندر عالم ہوا کرتا ہے، اتنا ان کو دیا جاتا ہے۔ آج عجیب و غریب فلسفہ ہے، تو عزیزوں اس سلسلے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تحقیق کو ایسے بہت سارے آپ کو علماء ملیں گے کہ جو حقیقت میں زکات کے کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود سوچیں 12,000 13,000 میں کس کا گھر چلتا ہے؟ ایک تو 12-13,000 دیتے ہیں اور پھر اوپر سے رشی 2-3 سناتے تھے کہ عمومی میں بات کرنا، لوگ ایک المیہ بن چکا ہے کہ پھر وہ امام ہو کہ مؤذن ہو کہ مدرسے کا مدرس ہو کہ مؤذن تو مدرسہ ہے تو میرے باپ کی جاگیر ہے، کہ متولی کہ مسجد ہے تو میرے باپ کی جاگیر ہے، اور آپ امام کو اسی لاٹھی سے ہانکتے ہیں جس لاٹھی سے اپنے وہاں کام کرنے والے ایک نوکر کو ہانکتے، اس سے بھی بدترین سلوک کرتے۔ یاد رکھو یہ تمہارے ایمان کے سلب ہونے کے لیے اتنا تھا، علماء نے لکھا یہ ساری بات، اس لیے ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ ہے تو دین ہے، ورنہ آپ کو مسلح پر نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کے سامنے دین کی دو باتیں کہنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ جاؤ بخارا، آپ جاؤ سمرقند، جہاں بخاری لکھی گئی، جہاں امام مسلم نے مسلم شریف کو لکھا جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے، آج وہاں دین کا نام لینے والا کوئی بات نہیں دے رہا، جہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ جامع الصحیح لکھی گئی۔ اس لیے عزیزوں یہ دین کے ٹھیکے داروں کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو، مساجد کی قدر کرو، اور ان علماء کا خیال رکھو، اور ایسے لوگوں کا ذہن بناؤ جیسے کون کون سے لوگ ہیں اور ان کو زکات دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں اپنی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ راجستھان سے ایک مولانا دھندے کے لیے تشریف لائے، ان کا بھی تعاون فرمائے۔